اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تضلیل کا سلسلہ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دین الہی سے شروع ہوا۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں ہندوانہ رسوم، بادشاہ کا درشن، سورج کی پوجا اور اس کے علاوہ سرکاری سطح پر شراب خانوں کے قیام کو سراہا جانے لگا تھا، اور اسلامی روایات مثلا اذان میں رکاوٹ، مساجد کی توہین اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالے اثبات النبوت میں ان تمام چیزوں کی سخت مخالفت کی اور اکبر بادشاہ کو بے دین کہا، اور ان کے دور میں فقہ کی ایک نادر کتاب فتاوی عالمگیری بھی مرتب کی گئی۔ مجدد الفسانی کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کام کو جاری رکھا اور یہ سلسلہ عبداللہ سندھی تک مسلسل جاری رہا۔ اقبال نے بھی اس تحریک کو پسند کیا، مگر بعض طاغوتی طاقتوں نے اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے، اس تحریک کو دبانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے انگریزوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان متحد ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان نااتفاقی پیدا کرنے کے لیے بریلوی دیوبندی جھگڑے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے شودی اور سنگٹن وغیرہ کی تحریکیں شروع کی، اور نہ جانے انہوں نے کیا کیا حربے استعمال کیے۔ سر سید نے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق میں ان تمام تر واقعات کا ذکر کیا ہے۔ سر سید اور اس کے رفقا کے مطابق زمانے کے ساتھ خود کو بدل لینا چاہیے، مگر اقبال اس کے حامی نہ تھے۔ اقبال نے اسلامی شعار کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ اقبال کے نزدیک اسلام کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کے لیے رنگین تہذیب کے خواب دکھائے، اور اس طرح یہ حربہ مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا۔ مسلمان اسلامی قوانین سے دور ہونے لگے، علماء کی توہین ہونے لگی۔ اقبال نے اس مغربی تہذیب کی سخت مخالفت کی اور اس کی روک تھام کے لیے اپنی پوری توانائی کو صرف کر دیا۔ اقبال نے مسلمانوں کو بتایا کہ مغربی تہذیب محض ایک دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے علاقائی وطنیت اور جذبہ وطنیت کے فساد کے بیج بو دیے، لیکن اقبال نے اپنی قوم کو بتایا کہ انہیں مغربی تعلیم اور مغربی قوت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اقبال نے مسلمانوں کو پختہ یقین کا تصور دیا، کیونکہ یقین ایک بہت بڑی طاقت ہے جس سے بڑی طاقت پر بھی غالب آیا جا سکتا ہے۔ اقبال نے اپنی قوم کی پستی اور غفلت کی ایک وجہ عجمی شاعری اور عجمی تصوف کو بھی قرار دیا، کیونکہ اقبال کے نزدیک جو عجمی شاعری ہوتی ہے یہ حسن تو پیدا کرتی ہے لیکن اس سے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، لیکن جو اسلامی تصوف ہوتا ہے اس سے انسان کے اندر قوت آتی ہے اور انسان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اقبال کے مطابق اعلیٰ و عمدہ شاعری وہ ہے جو سچے جذبات کو ابھارے، اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ خالص اسلامی انداز کو پیش کرتے تھے۔ اقبال کا مقصد کیا تھا؟ اقبال کا مقصد خیالات کے اندر انقلاب پیدا کرنا تھا۔ اقبال نے اپنے نظریات کو خون جگر سے سینچا، اور اقبال کے اندر یہ جذبات اور یہ نظریات قرآن کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے مسلمانوں کو مغربی تہذیب سے بچانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر کو روشن و منور کرے۔